حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں ایک مفتی الہی بخش صاحب اللہ کے خاص بندے تھے. ان کا یہ کمال تھا، وہ مشکوک کوئی چیز منہ میں ڈالے تو معدہ قبول نہیں کرتا تھا، فوراً الٹی ہو جاتی تھی. جھگڑا چلا مسجد کے بازو میں جگہ کا. جگہ کے بارے میں ہندو کہتے تھے ہماری اور مسلمان کہتے تھے ہماری. ثبوت دونوں کے پاس نہیں. انگریز جج نیا نیا آیا تھا. پہلے تو انگریز نے چاہا کہ میں نیا نیا آیا ہوں، میری کارگزاری لوگوں پر اثر انداز ہو، دونوں میں بات کرنا جوڑ کرنا چاہا، وہ نہیں ہو سکا. جو کہتے تھے زمین ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے نہیں ہماری مسجد کے بازو میں ہماری ہے. پوچھا مسلمانوں کو بلا کر ہندوؤں میں کوئی ایسا آدمی جس کی بات پر تم دونوں متفق ہو جاؤ؟ بولے نہیں. ہندوؤں کو بلایا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی تم دونوں جس کی بات مان لو؟ کہنے کہ ہاں وہ مسجد کے ملا جی، جو بچوں کو پڑھاتے نا میاں جی وہ ہیں، بلاؤ ہم مانیں گے ان کی بات کو. بہت اچھے آدمی، نیک آدمی ہے، زندگی کے اثرات پڑتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رہنے کا ٹھکانہ بنا تھا نا رتہ گیری میں، اور لوگوں کی بھی بنے تھے. ایک غیر مسلم کا باغیچہ تھا آم کا، اس میں جگہ ملی، اس میں بنایا حضرت کے ٹھہرنے کا جگہ. ذرا زمین سے 2-3 فٹ ذرا پتھر کی دیواریں اٹھائی تاکہ سانپ بچھو اندر نہ آئے. آیا حضرت سے ملنے کے لیے، مٹھائی لایا، پھول لایا، نریل، پھر ابھی روانہ ہوا. حضرت کی جو ٹھہرنے کی جگہ تھی جو سب توڑنے تاڑنے لگے ساتھی، تو وہ آیا یہ سب توڑ لو، یہ جگہ کو ہاتھ مت لگا، اس کو ایسے ہی رہنے دو. بولے کیوں؟ کہنے نہیں کہ یہ ایسی رہے گی. ایسے اللہ والے کہاں بار بار ہماری جگہوں پر آتے ہیں، یہ جگہ ایسی ہی رہے گی، پیسے لے لو مجھ سے چاہے تو. اس نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. یہ عزتوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے، دلوں کے جیتنے کے. ہمارے پاس کہاں ہے؟ جو اعمال دلوں کے فاتح تھے وہ نہیں اپنے پاس. سچائی نہیں، دیانتداری نہیں، بھلائی کے جذبے نہیں، خیر خواہی کے جذبے نہیں، کام آنے کے جذبے نہیں، ہماری اپنی ذات سے لوگوں کو نفع نہیں. ہمارے ایک بیچارہ پڈاری تھا، مر گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. میں نے کیا مولانا تبلیغ کرتے، کائے کی تبلیغ تمہاری؟ اب ہوا کیا؟ میں ابھی اسمبلی کا ٹکٹ ملا، کھڑا ہو رہا ہوں، میں جیت کیا ہوگا؟ میں نے جا بیٹے جا، 13-14 ووٹ نہیں ملنے گے تیرے کو. بولے کیوں؟ ارے تو نے دیا کیا دنیا کو لوگ تیرے کو دیں گے؟ ارے تیری طرف سے کچھ ملا ہوتا تو لوگ تیرے کو دیے ہوتے. تو نے دیا کیا لوگوں کو لوگ تیرے کو دیں گے؟ بولے مولانا میں جیت کے آ گیا. میں نے کہا بیٹے میری دعوت پکیاں آدھی رات کو کھلاؤں گا، اور ایک یاد رکھ، ہارا تو چلا پکا. بولے ہاں. میں نے گھر مسافہ کر، بیچارے مسافہ کیا. وہ آیا 14 ووٹ ملے، 15واں ملا ہی نہیں. میں تھا سفر میں، مر گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے. ہارٹ فیل سے مر گیا، نہیں تو چلا وصول کے بغیر چھوڑتا نہیں میں اس کو. واقعی بننے کی راہ، صفات آدمی میں امانت داری ہر ایک کے ساتھ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے. عدل و انصاف کے معاملے میں پکے ٹھکے رہو، اس کو کہتے ہیں دین. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں. کیسا بنائیں؟ اچھا بنائیں، نیک بنائیں، لوگوں کے نگاہ میں جچے، لوگ سمجھے بھائی اچھا آدمی. اس کے پڑوس میں رہو، اس سے معاملہ کر رہے ہو، آنکھ بند کر کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اپنے گھر اس کے حوالے کر کے جاؤ، یہ بہت اچھا آدمی. یہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ کب آئیں گی؟ جب ہمارے اندر اس کی فکریں پیدا ہوگی. ایک تو اپنے محلے کو محنت کا میدان بنانا، جانا بیٹھنا بات کرنا، پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھنا. ایک عمل تو اپنے کو یہ کرنا ہے. اپنے محلوں میں رہتے ہوئے کھانا کمانا تو ہے ہی، یہ کوئی زندگی بزرگوں کماتے کماتے کھاتے کھاتے مر جانا. بیلوں کی طرح، بیل کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، مر جاتا ہے.
ہم بھی ایسے کریں. ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہم اپنے سارے مشاغل کے ساتھ سب سے بڑا کام اللہ کے دین کی محنت. اپنے محلے میں چل پھر کے لوگ دین نہیں جانتے، اپنے محلوں میں چل پھر کے دیکھو. بزرگوں ہم تو ایسے محلوں میں رہتے ہیں کہ مہاراج چلے گئے بیچارے بڈھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تھے بیچارے مسلمان. وہ کہتے تھے زندگی میں ہم نے کبھی جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھی. جمعہ عید ہم کو نہیں معلوم، حالانکہ مسجد کے دیوار سے لگا ہوا مکان ہے. عید کی نماز جمعے کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. جماعت والے سمجھانے کے لیے بھی جاتے تھے تو صاف کہتے تھے اب زندگی کا کیا بچا، تم جاؤ جنت میں، ہم جائیں گے جہنم میں. میں ان سے کہو جہنم کیا معمولی چیز ہے؟ آگ نہیں برداشت کر سکتا، سوئی نہیں برداشت کر سکتا، مصیبتیں نہیں برداشت کر سکتا. ارے پیارے جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا؟ خود جہنم کی آگ خود کو برداشت نہیں کر سکتی، اتنی خطرناک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگر جہنمی کو وہاں سے نکال کر دنیا کے آگ میں ڈال دیا جائے چین کی نیند سوئے گا. ایک تو یہ گروپ نہیں بنانا تبلیغ میں، کام کا مزاج نہیں، دعوت کا مزاج نہیں، سب کو سمیٹنے کا مزاج بناؤ. کیا بناؤ؟ سب کو سمیٹنے کا مزاج بناؤ. سب کو، غریب، مالدار، تاجر، مزدور، اچھا برا، یہ اپنے کام کا مزاج. اجتماعیت اس کو کہتے ہیں. اپنی دکان ہے کہ بھائی کرانے کی دکان میں سب وضو والے آتے، نمازی آتے کیا؟ ارے بولو نا، بے نمازی بھی آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، دکاندار سب کو سودا دیتا ہے. ارے اپنے دعوت کی دکان ہے، پوری انسانیت آئے گی، سب کے لیے خیر کا معاملہ کرنا ہے کہ تیری میری کسی کے ساتھ نہیں کرنی. اپنی یہ کام عہدے کا بھی نہیں ہے، مقام کا بھی نہیں ہے، پوزیشن کا بھی نہیں ہے، اپنی حیثیت منوانے کا بھی نہیں ہے. یہ کام تو چھوٹا بن کر، مان کر، اطاعت سے چلنے کا اور مشورے سے چلنے کا نام ہے. یا منمانی نہیں چلتی، یا من چاہی بھی نہیں چلتی، اغراض بھی نہیں چلتے، بڑے پن کی بیماری بھی نہیں چلتی، اور انسانوں کی حقارت بھی نہیں چلتی. اللہ گاڑی نہیں چلنے دیتا. ہم مسلمانوں کو عیب نکالتے بیٹھے، یہ بھی نہیں چلے گا. یک سوئی کے ساتھ کام میں اپنے آپ کو لگاؤ. سمیٹو اور اپنے آپ کو بالکل کچھ مت سمجھو. ہماری حیثیت کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں ایران کے، سیدھے سادے آدمی تھے. ایک آدمی نے مزدور سمجھ کے گھاس کا گٹھا لاد دیا سر پہ. چلو بولے مزدوری دیں گے شہر میں. اب شہر میں آئے سر پہ گھاس کا گٹھا لے کے، اب لوگ ان کو دیکھ رہے، گورنر صاحب سلام علیکم، گورنر صاحب سلام علیکم. اب وہ بیچارہ گھبرایا، ارے گھبراہٹ میں نے گورنر کو مزدور سمجھ کر گھاس کا گٹھا لاد دیا. وہ ڈرنے لگ گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا مت ڈر. میرے نفس نے کہا سلمان تو گورنر لگتا ہے، اب اللہ نے میری گورنری نکال دی. دیکھ تو گورنر ہے، یہ تیرا بھاو ہے. ایسی لائن، بڑے پن کی لائن کا کام نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے چھوٹا بن کے چل. کیسا چل؟ چھوٹا.